جو بھی آپ بات کر رہے تھے پرابلم ایگزیکٹلی آپ نے بالکل کوئی شک نہیں سینئر نائب صدر کا جو ایک پارٹی عہدہ تھا آپ نے مکمل دیانتداری سے اور اپنی فل تھروٹل سے آپ نے اس کو نبھایا. یہ بتائیے گا پھر پرابلم مریم نواز صاحبہ یا یہی پرابلمٹک چیز ہوئی کہ کسی شخص کا پرابلم نہیں ہے. میں سیاست سے اتفاق نہیں ہے. اقتدار ہر قیمت پر اقتدار کا حصول میں اس کا قائل نہیں ہوں. میں صرف یہ بات ہے. باقی میں کوئی بات نہ کرتا ہوں نہ کرنی ہے. بس وہ ایک ذاتی اختلاف سمجھیں, اصولی اختلاف ہے. کسی شخص سے کسی بات کسی اور پر نہ مجھے کچھ چاہیے نہ میں نے کچھ دینا ہے کسی کو, یہ ساری بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسلم لیگ کے لیے اس کے اثرات اچھے نہیں ہوں گے جو آج مسلم لیگ نون نے سیاست اپنائی کہ ہر قیمت پر آپ ہر قیمت پر مطلب صرف اقتدار کی بات ہے. کیا آج کوئی اور چکانی پڑی اگر نہیں چکانی دیکھیں قیمت کو لکھی ہوئی نہیں ہوتی. ایک قیمت ہوتی ہے جب آپ اپنے تھوڑے اصولوں سے ہٹ جاتے ہیں, تھوڑا سا بھی ہٹتے ہیں, لوگ دیکھتے ہیں اس پہ آپ کو مسئلہ ہوتا ہے. اچھا سر, یہ بالکل آپ نے بات بجا فرمائی اور جو خاص طور پہ اصولی لوگ ہیں, پرنسپل لوگ ہیں, وہ بڑے سارے پی ایم ایل این کے ہماری بھی بات ہوتی رہتی ہے, وہ یہ بات برملا کرتے ہیں اور آپ کی یقین کریں مثال دے کے کرتے ہیں کہ وہ بھی یہ بات کرتے ہیں. اور ہماری میرا کوئی اصولوں پہ وہ نہیں, آپ کا اسی پہ اختلاف ہے. میں اپنی بات جو میں نے بات کر دی ہے, میں نہ یہ پبلکلی کرتا ہوں, اتنی حد تک کر دیتا ہوں کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں وجہ کیا, یہ وجہ ہے, بس بات ختم ہے. بہت اہم بات ہے سر. اور اس میں یہ بھی کہ اب شاید کیا اس طرف واپس جانے کا ایک جو رجحان ہے وہ پی ایم ایل این کو شاید ریئلائز ہو رہا ہے, کیونکہ شروع میں تو یہ کہا گیا کہ احتساب اور یہ معاملات ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیے ہیں اور یہ جو ہمارے ساتھ ہوا وہ چیزیں دیکھی جائیں گی. ظاہر ہے اگر آپ ان چیزوں کو آپ لیٹ گو کر دیتے ہیں تو بات صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے اللہ پہ چھوڑ دیے ہیں یا وہ, لیکن یہ کہ اگر کچھ ایسی چیزیں کچھ ایسے عناصر موجود ہیں آپ کی ملکی سیاست میں یا سسٹم میں, جب تک وہ ایریڈیکیٹ نہیں ہوں گے آپ کا جو سیاسی نظام ہے وہ آلودہ ہی رہے گا. تو اب نواز شریف صاحب پہلے تو یہ بات کرتے تھے لیکن آج کل وہ یہ کہنے لگے ہیں کہ ہم سوال کریں گے اور بالکل عوام کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. ڈو یو تھنک ہی از گوئنگ بیک to the narrative where he came from جب 2017 میں ان کا ایک بڑا پرنسپل سٹانس بنا تھا, آپ کو ان کی طرف واپس جاتے ہوئے لگتے ہیں میاں صاحب؟ دیکھیں یہ اس پر آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ذاتی معاملات ہیں, جو پرسنل جہاں ہم افیکٹ ہوتے ہیں سارے, وہ سیاستدان کو برداشت کرنے چاہیے. اس پر جو ہو گیا اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں, جس نے کیا وہ بھگت لے گا. لیکن جو اور ان چیزوں کا اثر ملکی سیاست پر بھی ہوتا ہے. مثلا اگر آپ نے میاں نواز شریف کو 2018 کے الیکشن کے عین دوران کنوکٹ کیا, تاریخ پیچھے کر کورٹ کی ڈیٹ پیچھے کر عین الیکشن کے دوران آپ ایک پارٹی ایسے کیا, تو اس کے اثرات میاں صاحب نے بھی سفر کیا اور ملک نے بھی سفر کیا. میں یہی عرض کر رہی ہوں, آپ کا نظام آلودہ ہوا. آپ کو ایسے معاملات جو مجھے جیل میں کیا ہوا یا نہیں ہوا, وہ سب باتیں وہ برداشت کرنا میرا کام ہے, وہ میں کر لوں گا, اس کے بارے میں میں وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتا ہوں. لیکن جہاں پر ملک پر اثر ہوا اس سے ہم اور کچھ نہیں سبق تو حاصل کر لیں, یہ کام مزید نہ کریں تاکہ ملک کا نقصان نہ ہو. تو اس لیے بڑا ضروری ہے. احتساب کا معاملہ ہمارے ملک میں احتساب نہ کسی کا ہوا ہے نہ میرا خیال ہونا ہے. یہ میں حقیقت آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں ناراض ہو یا نہ ہو, ہم احتساب نہیں کر سکتے کیونکہ ہم سب قابل احتساب ہیں. بہت صحیح بات ہے. جس کے جو خود قابل احتساب نہیں ہوگا وہ احتساب کیسے کرے گا؟ جس کے اپنے اب ہم خود سارے قابل احتساب ہیں, چاہے ہم جوڈیشری میں ہوں, چاہے اسٹیبلشمنٹ میں ہوں, چاہے پالیٹکس میں ہوں, ہم کیا احتساب کریں گے؟ تو یعنی یہ چیز ختم کر دینی چاہیے. یہ تاریخ کے حوالے کر دیں, ایک ٹروتھ کمیشن بار بار کہتا ہوں بنا دیں تاکہ حقیقت عوام کے سامنے آ جائے. ہم تو یہ بھی آج تک اپنے بچوں کو نہیں بتا سکے. ابھی دن گزرے ہیں 3 دن پہلے سکوت ڈھاکہ والا معاملہ, وہ کیوں ہوا؟ آپ یقین کریں, میرے پاس جوان لوگ آتے ہیں, آج بھی کوئی لوگ آئے تھے ان کی عمر کوئی 40 سال سے زیادہ تھی, تو میں نے ان سے پوچھا کہ سکوت ڈھاکہ کیوں ہوا؟ تو انہوں نے کہا جی بھارتی سازش تھی. میں نے کہا یار ہم نے تاریخ یہ پڑھائی ہے, بھارت نے بالکل سازش کی ہوگی, غلطیاں تو ہماری تھیں, ان سے سبق حاصل کریں. بہت صحیح بات ہے. سر یہ بتائیں کہ ابھی جیسے یہ اسی حوالے سے پی ٹی آئی کی جیسے آپ نے بات کی, آپ نے 2018 کے الیکشنز کا بھی بتایا کس طرح سے تاریخ پیچھے کر کے کنوکشن کرائی گئی اور جان بوجھ کے ایک شخص کو جیل میں رکھنے کا جو مقصد تھا وہ اچیو کیا گیا.
اور ایک شخص کو لایا گیا آپ نے وہ بھی تذکرہ کیا. بٹ سر اب وہی شخص جیل میں ہے اور اس پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو سب سے بڑے سفرر ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا. اور اگر آپ پرانی تاریخ ان کو بتاتے بھی ہیں تو وہ کہتے ہیں دیکھا آپ تو آمرانہ دور کی بات کر رہے ہیں, آپ آمرانہ ادوار کی مثالیں دے کے جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ پہلے بھی ہو چکا ہے. بٹ دا میٹر آف دا فیکٹ از دیٹ دس از ناٹ اے ڈکٹیٹوریل رجیم اینی مور. یہ دیکھیں یہ کمپیریزن کا معاملہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ اتنا ہوا تمہارے ساتھ زیادہ ہو گیا. وہ کہتے ہیں نہیں میرے ساتھ بہت زیادہ ہو گیا, تمہارا کم ہوا تھا, تمہیں عامر نے کیا تھا, مجھے تو پتہ نہیں غیر عامر کر رہے ہیں. بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ملک کا قانون کیا ہے. قانون صرف پروسیکیوشن کی اجازت دیتے ہیں, پروسیکیوشن کی نہیں دیتے. بہت صحیح بات. پروسیکیوشن جب آئے گی تو پھر نہ کوئی جرم رہتا ہے, نہ قانون رہتا ہے, نہ ملک کے مسائل حل ہوں گے. نقصان ہوگا, پورے ملک کا نقصان ہوتا ہے. ہم نے بار بار یہ دیکھا ہے. تو اور میں نے پھر ہی کہا نا کہ جو آج کہہ رہے ہیں وہ بھی کہنے کے قابل نہیں ہے, کیونکہ وہ بھی کسی دور میں اس کے میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے ساتھ اس لیے ہونا چاہیے کہ وہ کرتے رہے ہیں. تو سب اس میں شامل ہیں. چھوڑ دیں ان باتوں کو, سچ کو سچ کہیں, حق کو حق کہیں. عدالت شاید جائیں گے یہ کہہ رہے ہیں. اچھا الیکشن کمیشن پہ بھی سر آپ نے جب بات کی تو وہاں پر بھی تو اعتراضات اٹھنے شروع ہو گئے, اور اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ الیکشن کمشنر جو ہیں ان کے اوپر جو یہ بار کاؤنسلز ہیں وہ لوگ اعتراضات اٹھا رہے ہیں کہ یہ جی الیکشن کمشنر ٹھیک نہیں ہے. اس کو بھی کہہ رہے ہیں چونکہ ظاہر ہے پاکستان بار کاؤنسل اور سپریم کورٹ بار کاؤنسل اس میں کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این سپورٹڈ اس وقت بیکڈ جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہیں, تو کہتے ہیں یہ شاید پی ایم ایل این کا بھی ان دا گائس آف دا بار کاؤنسلز ایک ٹیکٹک ہے الیکشنز کو ملتوی کرانے کا. بار کاؤنسل قانون کو مجھ سے بہتر جانتی ہیں. اگر ان کو اعتراض ہے چیف الیکشن کمشنر پر یا کسی پروسیس پر تو عدالت بہت قریب ہے ان کے, وہاں پر جا کر اس کو پٹیشن ڈال دیں. وہی کر رہے ہیں جو بھی فورم ہے, ہاں بالکل کریں, یہ ان کا حق ہے. لیکن یہ بیانات دینے سے میرا خیال مسئلہ حل نہیں ہوتا, کیونکہ پھر آپ الیکشن کو متنازع بنانے کے عمل میں شامل ہو جاتے ہیں. اور بٹ سر ابھی دوسری طرف پھر جب پی ٹی آئی نے یہی پیٹیشنز دائر کی تھیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا تھا الیکشنز کو تاخیر کریں. پی ایم ایل این نے کہا کہ یہ تاخیر کرنے کا حربہ تھا, لیکن وہ مسلسل کہتے رہے ہم تو صرف یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی آر اوز وغیرہ بیوروکریسی کے نہ لگائیں, جوڈیشل افسران لگا دیں. تو یہ لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈ تھی آپ کو لگتا ہے؟ پھر میں آر اوز اور ڈی آر اوز پہ تو ایٹ لیسٹ سب کا ٹرسٹ ہونا چاہیے. کسی کا وکیل ہوں لیکن چیف الیکشن کمشنر پی ٹی آئی نہیں لگایا تھا, یہ بھی بات نام انہوں نے دیا تھا جی. پھر اس کے بعد آر اوز انہوں نے ہی ان کے زمانے میں تبدیل ہوئے. پچھلی دفعہ جوڈیشری تھی, انہوں نے بائی الیکشن میں چینج کر کے تو ایڈمنسٹریٹو افسر لگا دیے. اب پھر الیکشن ڈیلے ہو جاتا اگر قاضی فیضی صاحب بیچ میں نہ آتے. ہائی کورٹ نے تو کہہ دیا تھا کہ بھائی یہ تو ختم ہو گئے, بالکل شیڈیول بھی رک گیا تھا جی. اب اس میں قاضی فیضی صاحب میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ جوڈیشری ہی کرے, لیکن وہ یہ کرتے پھر الیکشن ڈیلے ہو جاتے. اچھا یہ آپ نے بڑی اہم بات فرمائی. کیونکہ شیڈیول تو اناؤنس ہو چکا تھا. اب 2 ہفتے آپ کے سپریم کورٹ کی چھٹی تھی, اگر آپ وہ کہہ دیتے جوڈیشری کے لوگ لگائیں تو وہ سلیکٹ کرتے بڑا ٹائم لگ جاتا. اور جوڈیشری لکھ کر دے چکی ہے ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں. تو یہ ایک عجیب سا ماحول ہم نے بنا دیا. تو آپ کہتے ہیں یہ بات صحیح تھی کہ حالانکہ اگر 2018 میں تھے تو آج وہ جج کہاں گئے یہ بھی پتہ کر لیں. لیکن سر وہ جج تو پتہ کرنے چاہیے تھا کیا وہ بھی چلے گئے, ملک بدر ہو گئے, انہوں نے کہا نہیں ہے, اچھا ہم نے مان لیا نہیں ہے. وہ سر وہ ججز کے اوپر بھی جیسے جاوید اقبال صاحب پہ ہم بات کر رہے ہیں اسی طرح سے ججز کے اوپر بھی بات آتی ہے کہ آپ لوگوں نے کسی کو تو پوچھنا تھا نا, یہ تو آپ لوگوں نے کسی کا پوچھا ہی نہیں. اور ہم کس سے کیا پوچھیں گے, بس میں یہ کہہ رہا ہوں. آپ کی بات صحیح ہے, آئی گاٹ یور پوائنٹ سر. اچھا یہ بتائیں سر, یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی مجھے یاد ہے آپ کی ہی بات کو لے کر پرابلم بنا جس کی وجہ سے پی ڈی ایم سے علیحدہ ہو گئی پیپلز پارٹی. نہیں میں نے کوئی بات نہیں کی. آپ نے کہا نا بلوچستان عوامی پارٹی سے آپ لوگ ووٹ لے رہے ہیں, اور جی بالکل یہ میں نے نہیں کہا, یہ پارٹی نے کہا, پی ڈی ایم نے کہا. اچھا یہ ڈسکس ہوا اور صدر صاحب نے کہا ان کو نوٹس دے دیں. فضل الرحمان صاحب نے جی, تو میں سیکرٹری جنرل تھا, شاید آج بھی ہوں, تو انہوں نے کہا کہ آپ نوٹس دے دیا. وہ ناراض ہو گئے, انہوں نے نوٹس پھاڑا واڑا, مجھے بھی گالیاں نکال دی. تو کوئی بات نہیں. واقعی